वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कदर की निगाह से देखते हैं कि ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था और जो फ्रेमर्स थे हमारे फोर फादर्स, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बड़ी अर्करेजी के बाद ये सारे जो मामलात थे ये तय किए। और एक एक शिक के ऊपर अगर हम उस ज़माने की कमेटी की प्रोसीडिंग्स या पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखें तो एक एक शिक के ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और उसके बाद, और यही वजह है कि पूरी कौम का इस पे एक इत्तफाक राय था और इसको हमेशा जमहूरी हलकों ने बड़े ही एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट के तौर पे समझा। अनफॉर्चुनेटली आइन के पैसेज के कुछ ही सालों के बाद हमें एक और मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा। जुलाई 77 में मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, आइन को मुअत्तल कर दिया गया, फिर आइन में बहुत सारी तब्दीलियां की गई। दोबारा अमल जब बहाल हुआ 1985 में, आप सबको मालूम है गैर जमाती असम्बली थी और उसका ज़ाहिर मैंडेट तो बन गया, लेकिन जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र आनी चाहिए थी, जो कुछ होना चाहिए था, शायद चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। और फिर अनफॉर्चुनेटली एक हमारी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रही है, उसको प्रमोट किया गया। और अगला एरा जो 88, 90 इन सालों में भी जो चीज़ें अनडू करने वाली थी, या जैसे अनवीड करना, किसान अपनी फसल को बेहतर फ़वाद लेने के लिए जड़ी बूटियाँ निकालता है, तो जो जड़ी बूटियाँ उगाई थी आइन के अंदर या उगाई गई थी उस मार्शल लॉ के 10 साल दौर में, उनकी वीडिंग ऑफ बहुत ज़रूरी था। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी ये प्रोसेस जारी था कि हमें दूसरे मार्शल लॉ का सामना करना पड़ गया और फिर एक दफ़ा 99 से लेकर 2008 तक मुल्क हवाले हो गया फौजी इक़्तिदार के। 2002 में फिर एक असम्बली आई, इस दफ़ा गैर जमाती नहीं थी, क्योंकि जब 85 का आइन आया उसमें हमने जब 8वीं तरमीम हुई और उसके बाद कुछ तरमीम हुई, कुछ चीज़ें वज़ा कर दी गई, लेकिन इलेक्शंस करवाए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था पास्ड बाय चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हमने नया लिबादा दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव का। 2002 से 8 तक की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें 17th अमेंडमेंट है जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। कुछ चीज़ें उससे बेहतर हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ दी गई। तो नाउ वी एंटर इनटू द न्यू एरा, जिसको हम 2008 की असम्बली इलेक्शंस के बाद हमारे से वजूद आने वाली कहते हैं। सियासी जमहूरी कुव्वतों ने सर जोड़े। इससे पहले लंदन में जो हमारे जलावतन रहनुमा थे और उनके अलावा जो सियासी ज़ोमा थे, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और उसके आगे बढ़ाते हुए फैसला हुआ कि जो वो काम जो रुका हुआ था और वो जो जड़ी बूटियां थीं उनको रिमूव किया जाए। तो एक बड़ी एक्सरसाइज की गई और वंस अगेन आफ्टर 1973 हमें नज़र आया कि कंसेंसस जो था वो बिल्ड किया गया। तमाम जमातों को इकट्ठा करके कमेटी बनी जिसमें हमारे आज के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी हैं। मेरे मोहतरम स्पीकर साहब भी उस वक्त असम्बली में थे, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ। इस बड़ी एक्सरसाइज ने जो जो सोचा गया था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह का निज़ाम होगा, किस तरह ये आगे बढ़ेगा, वफाक कैसे चलेगा, वफाक क्या रखेगा और सूबे क्या करेंगे, वो सारा जो एक मुआहदा था उसको रिवाइज़ किया गया। और वफाक को मजबूत करने के लिए, और क्योंकि हम 4 डिफरेंट यूनिट्स को लेके चलते हैं जहाँ की ज़ुबान, कल्चर उसमें फ़र्क है, रस्म रवाज में फ़र्क है, ज़रूरियात में फ़र्क है, उनको प्रोविंशियल ऑटोनमी दी गई। मेरे ख्याल में ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए की कि एक दफ़ा हाउस ओपन हो और हमें मालूम पड़े कि हम आज कहाँ पे खड़े हैं। 18th अमेंडमेंट एक इतना बड़ा शिफ्ट था, मैं यूँ कहूँगा, कि जिसने वो पूरा लैंडस्केप फिर से एक दफ़ा चेंज कर दिया। मरकज़ ने बड़े खुले दिल के साथ अपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल किए। और जैसे अभी जिक्र किया कि आइन के आर्टिकल 270 की क्लॉजेस 2 जो डाली गई, उनमें ये कहा गया कि अब सूबाई असम्बलियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी गई और उन्हें पाबंद किया गया कि वो ऑन दी, ये क्लॉज 8 है 270A की, ऑन दी ओमिशन ऑफ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट the process of devolution of matters mentioned in the said list to the provinces shall be completed by 30th day of June 2011.
اور ساتھ میں کہا گیا فار پرپز آف ڈیولوشن پروسیس انڈر کلوز 8 the federal government shall constitute an implementation commission as it may deem fit within 15 days of the commencement of Constitution 18th Amendment Act 2010. ٹائم لائنز بھی دی گئی, میکنزم بھی. ٹرانزیکشن تو ہو گئی لیکن لیجسلیٹو جو ہیک اپس تھے یا ویکیومز تھے وہ پھر آہستہ 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 وہ فل ہوتے رہے ان سالوں میں. لیکن اگر دل کی بات ہم کریں تو ابھی بھی کئی دفعہ یہی بحث جنم لیتی ہے کہ آیا اس لسٹ کے ختم ہونے کے بعد یہ فلاں قانون ہے اس میں صوبے نے کی. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ مرکز یہ لیجسلیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. اس میں گنجائشیں رکھی گئی کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ملک ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چاہے لسٹ میں صوبوں کو چلی گئی لیکن ان کی نوعیت اس طرح ہے کہ وہ ٹرانس پروونشل چیزیں ہیں اور زیادہ بہتر ہو اگر ایک جیسے لاز بنائے جائے. جیسے 18ویں ترمیم کرتے وقت یہ احتیاط کی گئی کہ جو فار ایگزامپل لاز کے حوالے سے کرمنل لاز ہیں وہ فیڈریشن کو رکھا گیا تاکہ پورے ملک میں ایک جیسا قانون ہو. اسی طرح آرٹیکل 144 میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ صوبہ جو ہے وہ کنسنٹ دے سکتا ہے تھرو اے ریزولوشن مرکز کو کہ وہ کسی سبجیکٹ کے اوپر قانون سازی کر لیں, لیکن اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ پھر یہ صوبے کا اختیار ہوگا کہ وہ اس قانون میں فردر اپنی ضروریات کے مطابق تحریف کر سکے, اسے ختم کرے, تبدیلی کرے, امینڈمنٹ کرے, اس کو وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج کر سکتے ہیں. اب یہ وہ ایک لینڈسکیپ ہے جس پہ ہم ساروں نے اکٹھے سروائیو کرنا ہے, مرکز نے اور صوبوں نے, اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے. مقصد کیا ہے اس سارے نظام کا؟ مقصد, جمہوری نظام کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے یہاں پہ بھیجا ہے, جن کی ہم نمائندگی کرتے ہیں, ان کا بھلا ہو. سو فوکس جو ہے وہ پیپل سینٹرک ہونا چاہیے کہ لیجسلیشن انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا, قانون سازی کرنا, فریم ورک بہتر بنانا. مقصد ایک ہے کہ عوام تک جو سروس ڈلیوری ہے یا ان کے جو حقوق پرووائڈ کیے ہیں آئین میں ان کا تحفظ ٹھیک طرح سے ہو سکے. تو یہ وہ کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جن کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. اب جو یہاں پہ ہمارے سامنے بات رکھی گئی ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی موجود ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا عرصے سے رکا ہوا کام جو آپ کے رولز اور پروسیجر تھے ان کی ریویمپنگ آپ نے کی ہے پنجاب میں. کچھ اس کے خد و خال ہمیں نظر بھی آئے اور کچھ ایک دو اور پہلے سیشن میں امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر توجہ مبذول کروائی گئی کہ جو کانسیپٹ ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا, وہ آئین کی اسکیم میں صوبے اور مرکز حکومتیں چلتی ہیں بذریعہ کیبنٹ کے. مرکز میں وزیر اعظم ہیں, صوبے میں وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی کابینہ ہے. گورنمنٹ کو آئین بھی ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جو رہی صحیح بات تھی وہ تشریح کر دی سپریم کورٹ نے. گورنمنٹ کو کہہ دیا گیا کہ گورنمنٹ وزیر اعظم نہیں ہے, وزیر اعلیٰ نہیں ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ صوبائی اور مرکزی کابینہ ہیں اپنے اپنے سفیرز میں. اب وہ سارے فیصلے کریں گے کہ نظام کس طرح سے چلانا ہے. مرکز میں کچھ چیزیں جو ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کہ کس طرح سے فنکشن کریں گے, وزارتیں کیا ہیں, منسٹری کا سارا ڈھانچہ کیا ہے, وہ تو کافی حد تک واضح اور سیدھا چلتا نظر آتا ہے ہمیں. صوبوں میں اس کے بارے میں ابہام ہے اور ابھی جو پہلے سیشن میں بھی یہ بات کی گئی اور پنجاب اسمبلی کے فلور پہ خاص طور پہ یہ باز گشت میں نے سنی, ایک دو دفعہ ٹی وی آن کیا تو اس پہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو منسٹری کا کانسیپٹ ہے اور ڈپارٹمنٹ کا, ملک صاحب if I am wrong مجھے کریکٹ کیجئے گا, یہ ایشو بھی آپ نے ٹیک اپ کیا وہاں پہ کہ صوبائی سطح کے اوپر جو آپ کی ایگزیکٹو کی فنکشننگ ہے, آئین تو یہ کہتا ہے, آئین کا آرٹیکل 130 اس کی کلاس 6 کہ صوبے کو بھی کابینہ نے چلانا ہے اور یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کابینہ کی, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. سو دو سینٹر آف پاور جو ہے وہ چاہے مرکز ہے یا صوبہ ہے, وہ صوبائی اور مرکزی حکومت ہے اور حکومت کا نام کابینہ ہے. اب کابینہ نے اپنے نیچے سارے ڈپارٹمنٹس, ڈویژنز, منسٹریز, واٹ ایور دا نیم میں بھی چلانے ہیں رولز آف بزنس کے تحت, اور رولز آف بزنس بنانے کا بھی اختیار آئین ہمیں دیتا ہے اور دیتا ہے اس صوبے یا اس مرکز کی اسمبلی کو. تو اب یہاں پہ آ کے یہ دیکھنا
کہ صوبے میں وہ کیا کمیاں ہیں صوبائی لیول کے اوپر کہ جو کابینہ کی فنکشننگ ہے یا جو اس کا اختیار ہے یا جو عوام کے الیکٹڈ نمائندوں میں سے جس کو وزیر اعلیٰ نے اپنی حکومت کا حصہ بنایا ہے، یعنی وہ جو ایگزیکٹو فارم کی ہے. آپ دیکھیں آپ کا بڑا مزدار رول ہے. ہم سب لیجسلیٹرز ہیں، ہماری ذمہ داری قانون سازی ہے. وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف آر ریسپیکٹیو اسمبلیز، وہ چاہے نیشنل ہے، سینٹ ہے، پروونشل ہے. دا مومنٹ وی آر انڈکٹیڈ انٹو کیبنٹ، ہمارا رول چینج ہو جاتا ہے، ہم انتظامیہ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے. اب مقننہ انتظامیہ کئی دفعہ جڑے ہوتے ہیں آپس میں. جو رول ہے قانون سازی کا، جو رول ہے پارلیمنٹری اوور سائٹ کا، وہ آپ کے بطور ممبر اینٹی کیا ہے، صوبائی یا قومی اسمبلی. وہ کیونکہ جنم لے رہی ہے حکومت اس فورم پہ، وہ ہماری بنیاد ہے جس سے گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے. اور پھر جو انتظامی فنکشنز ہیں وہ ہم لوگ حکومت میں جا کے کرتے ہیں، یعنی کہ کیبنٹ میں جا کے. تو اس کے لیے بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ عوام نے مینڈیٹ دیا آپ کو کہ آپ جائیں، جا کے قانون سازی بھی کریں اور انتظامیہ بھی کھڑی کریں. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی منشا اور روح یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کی اتھارٹی، ان کے فنکشنز انڈرمائن نہیں ہونے چاہیے بیوروکریٹک ہکپس اور وہ ریڈ ٹیپس یا جو بھی اسے کہہ لیں کلونیل دور سے جو شروع ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی مل بیٹھ کے بات کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی کمیاں ہیں، وہ کون سی ایسی خلا ہے، ویکیومز ہیں، وہ کون سے ڈسکنیکٹس ہیں جہاں سے وہ کرنٹ پاس نہیں ہوتا. اور جو منشا ہے آئین بنانے والوں کی، یہ نظام دینے والوں کی کہ اس ملک کو منتخب نمائندوں نے چلانا ہے، منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے ذریعے. تو یہ میرے خیال میں آئین سے جڑی ہوئی بات ہے. ہاؤس اگر اوپن کرتے ہیں تو اس سے کر لیتے ہیں. یہ چونکہ پنجاب نے یہ موو کیا، 18ویں 2 روزہ سپیکرز کانفرنس پارلیمنٹ ہاؤس وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 1973 کا آئین متفقہ طور پر منظور ہوا. جمہوریت کا تسلسل ہی ملکی ترقی کا ضامن ہے. آئین میں ترامیم ہوتی رہیں. 17ویں ترمیم بہت اہمیت کی حامل تھی. مزید کہا کہ میثاق جمہوریت نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا. 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے. 18ویں 2 روزہ اسپیکر کانفرنس سے وہ خطاب کر رہے تھے.